بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ ہسٹری آف کشمیر دیکھ رہے ہیں جس کی یہ 34ویں قسط ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں۔ دوستو، چین انڈیا تعلقات 1954 سے مشکلات کا شکار ہو گئے۔ اس کی ایک بڑی وجہ اقصائی چین کا علاقہ تھا جس پر دونوں کا دعویٰ تھا۔ دوسرا مسئلہ دیگر جگہوں پر سرحدی مسائل تھے۔ انڈیا نے تبت کو چین کا حصہ تسلیم کر لیا تھا، لیکن تعلقات میں مسائل رہے۔ ہندی چینی بھائی بھائی کا نعرہ ہندی چینی بائے بائے میں بدل گیا۔ 1962 میں جنگ چھڑ گئی۔ اسی جنگ کے بعد رفتہ رفتہ تعلقات میں بہتری آئی، جس کی وجہ تجارتی تعلقات ہے۔ چین نے 1957 میں مشرقی اقصائی چین میں ایک سڑک تعمیر کی جو کاشغر اور لہاسا کو ملاتی تھی۔ یہ سنکیانگ تبت ہائی وے ہے۔ انڈیا کو اس کا معلوم اس وقت ہوا جب چین نے اس کو نئے شائع کردہ نقشے میں دکھایا۔ اگرچہ اس علاقے کی ملکیت مبہم تھی، لیکن انڈیا کا اس علاقے پر دعویٰ کمزور ہے۔ 1941 سے 1961 کی انڈین مردم شماری میں یہ علاقہ موجود نہیں، لیکن انڈیا کے لیے یہ اہم اس لیے تھا کہ یہاں سے سری نگر کو لہیا سے ملانے کے لیے سڑک بنانے کا ارادہ تھا۔ انڈیا نے اس علاقے پر 1958 میں رسمی طور پر دعویٰ کیا تھا۔ اسی وقت تک چین علاقے پر کنٹرول حاصل کر چکا تھا۔ چین انڈیا ٹینشن 1959 میں بڑھ گئی۔ لہاسا میں گڑبڑ کے بڑے واقعات کی وجہ سے دلائی لاما بھاگ کر انڈیا آ گئے۔ انڈیا نے ملٹری کو چین کے بارڈر پر لگا دیا۔ چین اس وقت عالمی حمایت سے محروم تھا۔ انڈیا نے چینی عسکری طاقت کا ٹھیک اندازہ نہیں لگایا تھا۔ اگست 1959 میں پہلی جھڑپ ہوئی، جس کے بعد حالات کمزور تر ہوتے رہے۔ 20 اکتوبر 1962 کو باقاعدہ جنگ چھڑ گئی جو 21 نومبر تک جاری رہی۔ انڈیا کو جنگ میں شکست ہوئی۔ زیادہ ایکشن نیفا کے گھنے جنگلات میں ہوا، جہاں چینی فورسز 50 کلومیٹر اندر تیز پور تک پہنچ گئے۔ اقصائی چین میں بھی چین نے علاقہ حاصل کر لیا۔ حیرت انگیز طور پر 21 نومبر کو چین نے یک طرفہ طور پر جنگ بندی کا اعلان کر دیا اور فوجوں کو واپس بلا لیا۔ اس کی ایک وجہ سردی کے موسم کی آمد تھی۔ اس دوران انڈیا نے امریکہ اور برطانیہ سے عسکری مدد کی درخواست کی۔ اس کے عوض دونوں ممالک نے انڈیا پر زور ڈالا کہ وہ کشمیر کے مسئلے کو کچھ زمین پاکستان کو دے دے۔ اس پریشر نے کام نہیں کیا۔ انڈیا زمین دینے کو تیار بھی نہیں تھا۔ انڈیا کو جنگ میں شکست ہوئی، لیکن اس کی وجہ سے انڈین ملٹری بجٹ کو دوگنا کر دیا گیا۔ اس میں انڈیا ماؤنٹین فورسز کو ڈیولپ کیا گیا، جن سے انڈیا کو آئندہ آنے والے واقعات میں مدد ملی، جس میں 2 واقعات چین کے ساتھ سکم میں 1967 میں ہوئے تھے۔ سکم بعد میں 1975 میں بھارت کا حصہ بنا لیا گیا تھا۔ دوسرا استعمال سیاچن میں ہوا، جبکہ تیسرا 1978 میں اروناچل پردیش اور تبت کے درمیان ہونے والی کشیدگی پر، جہاں انڈیا کی مضبوط فورس کی وجہ سے جنگ ٹل گئی۔ انڈیا اور چین کے درمیان سرحدوں کے تعین پر مذاکرات ہوتے رہے ہیں۔ 2012 میں ہونے والے مذاکرات 8واں دور تھے۔ ان میں سرحدی تنازعات پر کچھ طے نہیں ہو سکا۔ چین کے پاسپورٹ پر بنے نقشے میں انڈیا کے کئی علاقے چین میں شامل دکھائے گئے ہیں۔ اب لگتا ہے کہ چین اس پر تیار ہے کہ اروناچل پردیش انڈیا لے لے، جبکہ اقصائی چین کا علاقہ چین کو مل جائے۔ اگر ایسا ہو گیا تو یہ ریاست جموں کشمیر سے منسلک ایک علاقے کا ہونے والا اہم حل ہوگا۔ مارچ 1963 میں پاکستان چین نے اپنی سرحد پر اتفاق کیا، جس میں روسکوم اور
شک زمام کے علاقوں پر چین کا حق تسلیم کر لیا گیا، جبکہ پاکستان کو تقریباً 750 مربع میل کا علاقہ مل گیا۔ یہ معاہدہ پاکستان کے حق میں سمجھا جاتا ہے کیونکہ جو علاقہ پاکستان نے چین کے سپرد کیا وہ عملی طور پر پہلے ہی چین کے کنٹرول میں تھا۔ جبکہ چین نے علاقہ خالی کیا، انڈیا اس کو غیر قانونی قرار دیتا ہے۔ چونکہ یہ معاہدہ پاکستان نے اس وقت کیا جب انڈیا چین سے نئی جنگ ہارا تھا، اس پر انڈیا نے تلخ رد عمل دکھایا اور پاکستان کے ساتھ مذاکرات کو منسوخ کر دیا۔ بیجنگ نے اعلان کیا کہ پاکستان چین معاہدہ عبوری ہے اور جب مسئلہ کشمیر حل ہو جائے گا تو پھر اس پر باقاعدہ معاہدہ کیا جائے گا۔ پاکستان کے لیے یہ چین سے دوستی کا اہم قدم تھا۔ اس کے بعد چین پاکستان کے بہترین عالمی دوستوں میں سے رہا ہے۔ گلگت اور کاشغر کے درمیان ایک کچی سڑک موجود تھی۔ 1969 میں اس کو بہتر کیا گیا۔ یہ بہت مشکل علاقے میں ہونے والا بہت دشوار پروجیکٹ تھا۔ اس پر 4 ویل ڈرائیو والی گاڑیاں سفر کر سکتی تھیں۔ 1973 میں اس کو ایسی سڑک بنانے پر کام شروع ہوا جو سارا سال کھلی رہ سکے۔ یہ کراکروم ہائی وے بن گئی جو 1978 میں مکمل ہو گئی۔ یہ حویلیاں سے گلگت، خنجراب پاس اور پھر کاشغر تک جاتی ہے۔ جنوری 2010 میں ہونے والی بڑی لینڈ سلائڈنگ نے یہاں پر عطا آباد کے مقام پر جھیل بنا دی، جس سے سڑک کا حصہ زیر آب آ گیا۔ اب اس راستے پر درمیان میں کشتی استعمال کرنا پڑتی ہے۔ کاشغر سے گوادر تک ریلوے لائن کا منصوبہ بھی زیر غور ہے۔ یہ چین کے مغربی حصوں کے لیے اہم راستہ ہوگا۔ دوستو، ہسٹری آف کشمیر ابھی جاری ہے۔ اگلی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں۔